السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قاہرہ میں شمسہ سوچ میں گم ہوتی ہے اور اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب صلاح الدین ایوبی اور وہ مسلسل ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس خیال کے بعد خاتون شمسہ سے پوچھتی ہے، شمسہ خاتون کیا ہوا؟ تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو۔ تو شمسہ کہتی ہے، میں ٹھیک ہوں، بس ایک خواب ہے جو میں مسلسل دیکھ رہی ہوں جب سے میں بیروت سے قاہرہ آئی ہوں۔ آج کچھ عجیب ہوا ہے، میں نے اس شخص کو دیکھا، شاید کوئی ہے جو اس سے بہت ملتا جلتا ہے۔ سرائے میں لیسا بہت پریشان ہوتا ہے اور مائس آ کر کہتا ہے، جناب بدقسمتی سے ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکے۔ یہ سن کر الیسا کو بہت غصہ آتا ہے اور چلاتے ہوئے کہتا ہے، بیوقوف بیوقوف، چپ رہو اور دفع ہو جاؤ۔ ادھر ایبلین قلعے میں ولیم کونتے کے پاس آتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھتا ہے، کیا تم موت سے ڈرتے ہو؟ تو کونتے کہتا ہے، میں ان لوگوں سے ڈرتا ہوں جنہیں میں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور امارلیک، کیا اس نے تمہیں مجھے موت کے لیے تیار کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ تو ولیم کہتا ہے، تمہارے لیے اس نے بہترین طبیب بھیجا ہے جو باہر انتظار کر رہا ہے۔ کونتے کہتا ہے، میں نہیں چاہتا۔ جواباً ولیم کہتا ہے، یہ عمل بادشاہ کو ناراض کر دے گا، تھوڑا سا سکون محسوس کریں اور ہتھیار ڈالنے کی کوشش کریں، یہ موت کے خلاف کھڑے ہونے کا سب سے بڑا راز ہے۔ تو کونتے کہتا ہے، کچھ مرد اپنی آخری سانس پر بھی مزاحمت کرتے ہیں۔ ولیم کہتا ہے، کاش یہ نتیجہ بدل سکتا، تمہارا دنیاوی سامان دنیا میں ہی رہ جائے گا، تمہارا تاج، تمہارا تخت، تمہاری زمینیں، تمہاری ہر چیز تمہارے وارثوں میں بانٹ دی جائے گی۔ جب تم اس تلخ حقیقت کو قبول کر لو گے تو تم موت سے صلح کر سکتے ہو۔ وارثوں کی بات کرتے ہوئے، کیا تم نے بالین کو اطلاع دی؟ تو کونتے کہتا ہے، جی ہاں، میں نے اسے ایبلین میں مدعو کیا تھا مگر وہ نہیں آیا۔ یہ سن کر ولیم کہتا ہے، اچھا فیصلہ ہے، تم اس غدار بھائی کو ابھی تک نہیں بھول سکے جو 15 سال پہلے ایبلین کی بادشاہی پر قبضہ کرنے کے لیے تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ یہ سن کر کونتے کہتا ہے، بالین غدار نہیں ہے۔ تو ولیم کہتا ہے، شاید نہ ہو لیکن وہ دوست بھی نہیں ہے۔ کونتے کہتا ہے، میں اب صاف دیکھ سکتا ہوں کہ کون میرا دوست ہے اور کون میرا دشمن۔ ولیم کھڑے ہو کر کہتا ہے، تمہارے دوست تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، پریشان نہ ہو، وہ تمہاری زمینوں کی دیکھ بھال کریں گے جن سے تم بہت پیار کرتے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی ولیم چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کرتگن، یاروکی اور خلیل کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، قدس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے میری فوج اور میں مصر میں ختم ہو گئی۔ تو یاروکی کہتا ہے، جب چیزیں پرسکون ہو جاتی ہیں تو ہمیں یہ جگہ چھوڑنی ہوگی۔ آپ کے چچا شیرکو اس وقت تک مصر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک آپ صحیح سلامت نکل نہ جائیں۔ جواب میں صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، اگر ہم مصر میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم اندر رہتے ہوئے بھی باہر جانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے تفصیلات بتاؤ، ارادہ کیا ہے، میں پھر ہی فیصلہ کر سکتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ یہ سن کر خلیل کہتا ہے، میں سمجھ نہیں سکا، میں نے شب قدر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے اس کے لیے لڑنے والے مجاہدوں میں شامل کرنا، رب نے میری دعا قبول فرمائی۔ تو کرتگن کہتا ہے، کان کھولو اور میری بات اچھی طرح سنو، اگر یہاں بولے گئے الفاظ چاروں طرف پھیل گئی تو میں تمہارا گلا گونڈ دوں گا، یاد رکھنا۔ تو خلیل کہتا ہے، کفکاس کی گونا خاتون نے میری پرورش کی ہے، میں کبھی کسی کو راز نہیں بتاؤں گا۔ میں نے امیر صلاح الدین کو اپنی کہانی کے بارے میں بتایا تھا، میں نے یہ سفر جہاد کے لیے شروع کیا تھا، میں کبھی ہار نہیں مانوں گا۔ صلاح الدین ایوبی کرتگن سے کہتے ہیں، کرتگن، خلیل میرا ساتھی ہے اور یہ تمہارا بھی ہونا چاہیے۔ یاروکی پوچھتا ہے، کیا جس سے میدان میں مقابلہ کیا تھا وہ بھی تمہارا ساتھی تھا؟ تم دونوں ایک دوسرے کو مارنا نہیں چاہتے تھے؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، وہ وہی تھا جس نے مجھے کنویں سے نکالا تھا، ہم ایک ساتھ مصر آئے تھے، مجھے امید ہے کہ وہ محفوظ ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بالین رات کے وقت دریا کے کنارے جا پہنچتا ہے اور ایک بزرگ سے کہتا ہے، میں دہمیت جانا چاہتا ہوں۔ وہ جواب نہیں دیتا تو بالین مزید کہتا ہے، میں اصل قیمت سے زیادہ ادا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر بزرگ کہتا ہے، تمہاری قسمت اچھی ہے، وہ باپ بیٹا جو وہاں کشتی میں رہتے ہیں وہ تم جیسے لمبے راستے کے مسافروں کو لے جا سکتے ہیں، جاؤ ان سے پوچھو۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالین آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر یاروکی نقشے کو دیکھتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کو سارے منصوبے کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ منصوبے کے بارے میں سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، اس منصوبے پر کام کرنے کے لیے ہمیں صرف معلوم کرنا ہے کہ صلیبی کہاں ہوں گے، پھر ہم انہیں ختم کر دیں گے۔ یاروکی کہتا ہے، ایک اور بات، قاضی فاضل نے کہا تھا کہ یہ سب اس وقت کیا جانا چاہیے جب درگام محل سے باہر ہو، اگر وہ محل میں ہوا تو ہم اسے ہرا نہیں سکتے۔ اس پر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، قاضی فاضل نے کہا تھا کہ وہ خاص صلیبی یا مصری سپاہیوں کا لباس پہن کر شہر میں آئے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب ایسے ہی لباس انہوں نے لیسا کے سپاہیوں سے گرتے ہوئے دیکھے تھے۔ اس خیال کے بعد یاروکی پوچھتا ہے، آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ فوجی کہاں ہیں، اگر میں صحیح ہوں تو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انہیں کیسے ختم کرنا ہے، لیکن ہم قاضی فاضل کو یہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ سن کر کرتگن کہتا ہے، تم اس کی فکر نہ کرو، یہ کام قاضی فاضل پر چھوڑ دو، وہ لومڑی کی طرح ہوشیار ہے، اس نے ہم سے کہا کہ سرائے کے مالک کو اطلاع دے دینا، سرائے کا مالک اس کے لیے کام کرتا ہے، صرف وہی ہے جو جانتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ ساتھ ہی ہمیں وہ لمحہ دکھایا جاتا ہے جب سرائے کے مالک سے کتابیں لیتے ہوئے قاضی فاضل نے اسے ایک پرچی دی تھی۔ اس خیال کے بعد صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، تیار ہو جاؤ، ہم کل لڑائی کے میدان میں آگ لگائیں گے۔ ادھر بالین آگے بڑھتے ہوئے اس کشتی والے بزرگ کے پاس جا پہنچتا ہے اور کہتا ہے، میں دہمیت جانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے وہاں لے جا سکتے ہیں۔ بالین کو دیکھتے ساتھ ہی وہ بزرگ ہکا بکا رہ جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے کلہاڑا گر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، تم
तुम? मैं कभी ये चेहरा नहीं भूल सकता। तो बालेन गमगीन होते हुए कहता है, मैं ये नहीं करना चाहता था, मैंने जानकर ऐसा नहीं किया था। मगर बुजुर्ग कहते हैं, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। बालेन कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने ऐसा जानकर नहीं किया, मैंने सोचा कि वो वही है जिसने मेरे बाबा को मारा था। यकीन करें मुझे नहीं मालूम था। इसके साथ ही हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब बचपन में बालेन अपने बाप की लाश के पास मौजूद था और उसने पूछा था, ये किसने किया, मेरे बाबा का खून किसने बहाया? तो सिपाही इस बुजुर्ग के बेटे को लेकर आए थे और एक सिपाही ने कहा था, हमने इस लड़के को भागते हुए पकड़ा है जनाब, ये गद्दार है जिसने हमारे शहंशाह पर हमला किया, गद्दार मुसलमान, मार डालो इसे। उस बच्चे ने इल्तिजा करते हुए कहा था, ये मैं नहीं था, मैं नहीं था। बालन ने पूछा था, तुम ये कैसे कर सकते हो, मेरे बाबा तुम्हारे लिए कुछ के बादशाह के खिलाफ खड़े हो गए। वो बच्चा बार बार कह रहा था, मैं कसम खाता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ बालेन, मैं बेकसूर हूँ। मगर एक सिपाही ने कहा था, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे देखा था। बालेन ने कहा था, शर्म करो, मैंने सोचा था कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें ये हार देना बहुत बड़ी गलती थी। ये कहते साथ ही बालेन ने उसके गले से हार निकाल लिया था। मगर बालेन का दोस्त यानी कि वो बच्चा मुसलसल एक ही बात कह रहा था कि मैं बेकसूर हूँ और तुम ऐसा करने के बाद पछताओगे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बालेन ने उसे कहा था, दौड़ना शुरू करो, क्योंकि तुम जैसा गद्दार पीछे से वार खाकर मरने का हकदार है, जैसा तुमने मेरे बाबा के साथ किया। बालेन के कहने पर वो बच्चा भागा था, मगर बालेन ने खंजर फेंक कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। नाजरीन, तो इस मंजर को देखने के बाद यह हकीकत सामने आई है कि बालेन ने अपने बाप को कत्ल नहीं किया था और ना ही इस बुजुर्ग का बच्चा कातिल है। तो असल कातिल कौन है, इस पे अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है। इस ख्याल के बाद बुजुर्ग रोते हुए कहते हैं, वो बेकसूर था, उसने कुछ नहीं किया था। बालेन भी पछताते हुए कहता है, मैं नहीं जानता था, जब मुझे मालूम हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। बुजुर्ग कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने हम पर कोई एतराज नहीं किया और हमारे हुकूक की हिफाजत की, सुरमाओं ने उसे मार डाला, हमने कभी तुम्हारे बाबा को धोखा नहीं दिया। बालेन रोते हुए कहता है, मैं हर रात सालेह का चेहरा देखता हूँ, हर रात में दुआ मांगता था कि वो खंजर मुझ पर गिर जाता, लेकिन नहीं गिरा। मैं जानता हूँ कि बहुत देर हो चुकी है, मैं जानता हूँ कि ये साले को वापस नहीं लाएगा, लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये कहते साथ ही वो बुजुर्ग के पाँव में बैठ जाता है और ज़ारो की तार रोते हुए कहता है, बराए करम मुझे माफ कर दें, सालेह का चेहरा मेरी नजरों के सामने से हट सकता है और इस गुनाह का बोझ मेरे कंधों पर से उतर सकता है। बुजुर्ग प्यार से हाथ जैसे ही उसकी जानिब बढ़ाते हैं, पीछे से एक खंजर बालेन को आ लगता है। खंजर मारने वाला बुजुर्ग का दूसरा बेटा यानी कि सालेह का भाई लतीफ होता है, जो कहता है, क्या आपने मेरे भाई के कातिल को ज्यादा बोलने नहीं दिया बाबा? ये कहते साथ वो आगे बढ़कर बालेन को पकड़ लेता है। उसके बाबा पूछते हैं, ये तुमने क्या किया? तो लतीफ कहता है, जो इसने मेरे भाई के साथ किया था। ये कहते साथ ही लतीफ बालेन को लात मारकर पानी में फेंक देता है और उसके बाबा बहुत दुखी होते हैं। उधर हम देखते हैं कि एक सिपाही सराय के मालिक की तरफ से दिए हुए जूते काजी फाजल को लाकर देता है। सिपाही के जाने के बाद काजी फाजल जूते में से पर्ची निकाल लेता है और उसे देखते हुए कहता है, सलाउद्दीन बहुत होशियार। दूसरी तरफ सलाउद्दीन ये भी सो रहे होते हैं और वो ख्वाब में देखते हैं कि वो एक झंडा उठाए मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही सलाउद्दीन ये भी उस मस्जिद के सामने जा रुकते हैं जो कि मस्जिद अल अक्सा के बिल्कुल साथ है। दुनिया भर के लोग इसे मस्जिद अल अक्सा समझते हैं आज के जमाने में, और इसी वजह से हो सकता है कि ड्रामे में इसे मस्जिद अल अक्सा ही दिखाया जा रहा हो, लेकिन हकीकत में मस्जिद अल अक्सा इसके पिछली तरफ है और उसका गुंबद काले रंग का है। वो मस्जिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनवाई गई है और ये जो टेम्पल है जो बनाया गया था ये ईसाइयों ने बनाया था, लेकिन बाद में जब मुसलमानों ने दोबारा इस इलाके पर कब्जा किया तो इसे भी मस्जिद के अहाते में शामिल कर लिया गया और यहाँ पे भी मुसलमान नमाज अदा करने लग गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी हसरत भरी निगाहों से उसे देख रहे होते हैं। फिर दूसरी तरफ पलटते हैं तो शमसा वहाँ पे खड़ी होती है और वो भी मुस्कुराते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख रही होती है। शमसा मुसलमान नहीं बल्कि ईसाई है। अगले लम्हे सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंख खुल जाती है और वो कहते हैं, इंशाअल्लाह ये एक अच्छी इलामत होगी, यार अब मेरे दिल को किसी इम्तिहान में ना डालना। तो नाज़रीन, इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।